بلا شبہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. اگر تم نے ہماری نعمتوں کا کفر کیا، نافرمانی کی، ناشکری کا مظاہرہ کیا، تو ہمارے عذاب سے ڈر جاؤ جو انتہائی دردناک ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اے اللہ، یہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، تو نے مجھ پر ڈالے ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق بخش. لیکن شکر کا اصل مقام یہ ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. نعمت پر شکریہ بجا لانا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے شکر القلب، دوسری چیز ہے شکر اللسان، اور تیسری چیز ہے شکر الجوارح. اللہ نے مجھے یہ دیا تو فوراً دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب کو کیوں وہ چیز ملی، وہ صاحب کو وہ چیز کیوں ملی، فلاں اتنا مالدار کیوں ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، فلاں کے پاس اتنے گھر کیوں ہیں، فلاں کے پاس ایسی فراوانی کیسے. ہم دوسروں کو دیکھ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر کتنی نعمتوں کو رکھا ہے. یہاں سے ناشکری پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا الغنا انما الغنا غنا النفس. مالداری کیا ہے؟ بے نیازی کیا ہے؟ بے نیازی مالداری یہ ہے آدمی اپنے نفس کے اندر سوچے کہ بھائی مجھے جو ملنا ہے مل گیا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، میں ایک اللہ کا محتاج ہوں. یہ آدمی بہت بڑا مالدار ہے، یہ آدمی بہت بڑا بے نیاز ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت کو اپنے پاس دیکھا، اتنا بڑا کرشمہ، اتنی بڑی ولایت دیکھی، تو سلیمان نے کیا کہا؟ سلیمان نے وہی کہا جو آج ہماری عمارتیں بن کے ایک تختی لگاتے ہیں نا، کیا لگاتے ہیں اس میں؟ ھذا من فضل ربی. سلیمان نے یہی کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب ہی سے ممکن ہے. دیکھیں شکریہ بجا لا رہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیے میری کتنی بڑی عظمت ہے، میری کتنی بڑی طاقت ہے، نہیں. پہلا جملہ ہے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. یوں تو بندوں کی نافرمانیاں مختلف ہیں. بنی نوع انسان، آدم کی اولاد، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو لے کر اس کی جو نافرمانیاں ہیں وہ انگنت ہیں. لیکن ان نافرمانیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس پر زیادہ قرآن کے اندر لعن و تان کیا اور زیادہ قرآن کے اندر تنبیہ کی، وہ شرک کے بعد بندوں کی ناشکری ہے. شکرانے نعمت کے بجائے بندے جو کفران نعمت کرتے ہیں، اسے لے کر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی.
اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بلا شبہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اگر تم نے ہماری نعمتوں کا کفر کیا، نافرمانی کی، ناشکری کا مظاہرہ کیا تو ہمارے عذاب سے ڈر جاؤ جو انتہائی دردناک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفران نعمت پر یعنی نعمت پر ناشکری کرنے پر اللہ نے عذاب علیم سے ڈرایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ بندے اللہ کے ناشکر بنے، کیونکہ بندوں پر اللہ کی جو نعمت ہے، بلکہ نعمتیں ہیں، ان گنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے اس کا احاطہ ممکن نہیں، اسے تم گنتی میں لا نہیں سکتے، اس کا شمارہ ناممکن ہے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی بندوں پر۔ ایک ہمارا جسم لے لیجیے، اس کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہیں کیا ان چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہے؟ کیا یہ جو سانس ہم لیتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، رک کر آئے تو انسان کی جو حالت ہوتی ہے یہ بیان کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی طبیعت کے اندر، اس کے پیٹ میں، اس کے جگر میں، اس کے دل میں، اس کے ہڈیوں میں جو جو اللہ کی نعمتیں جسے ہر لمحہ ہر آن انسان محسوس کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ ایک زبان اگر یہ بولنے پر قادر نہ ہو، رک جائے تو انسان کا کیا حشر ہوگا ہم جانتے ہیں۔ اس کے ہڈیوں میں درد شروع ہو جائے تو انسان کا کیا حشر ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز کیا ہے تو ان نعمتوں کو اللہ نے ہم پر ان گنت نچھاور کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہوا لیتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، موسم ہمارے لیے مناسب بنایا گیا ہے۔ یہ جو زمین جس میں ہم رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسری زمین نہیں جہاں انسان پنپ سکتا ہے بہت سارے سیارے، بہت سارے پلانٹس بنائے گئے ہیں۔ آج کا سائنس کہتا ہے کہ ان کی تعداد کروڑہا ہے، بہت بڑی تعداد میں اللہ نے یہ سیارے بنائے۔ یہ کہکشاں میں جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو پلانٹس ہیں اور جو بھی چیز وہاں ایگزسٹ کرتی ہے، یاد رکھ لیں اتنی بڑی کہکشاں ہونے کے باوجود کہیں پر بھی انسان کی جینے کا انتظام نہیں ہے، کہیں پر بھی ایک بوند پانی نہیں۔ یہ جو بغل میں جو پلانٹ ہے جسے مارس کہتے ہیں، اس طرف دوسرے بغل میں جو دوسرا پلانٹ ہے جسے وینس کہتے ہیں، یہ دونوں پلانٹس میں انسان ایک لمحے کے بھی جی نہیں سکتا۔ اگر کسی انسان کو وہاں پر ڈال دیا جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی جی نہیں سکتا، اس کے پرزے پرزے اڑ جائیں گے، وہ سانس تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے جی نہیں سکتا۔ یہ بغل میں جو پلانٹس ہے اس کا حشر ہے۔ آپ دور جائیے، دور جائیے، انسان تلاش کر رہا ہے صرف اس لیے کہ کہیں ایک بوند پانی مل جائے اور ایک پودا نکل آئے تاکہ ہم انسان وہاں پر بسیرا کریں، وہاں پر ہمارے کمنڈے ڈالیں، وہاں پر زندگی کا امکان اس کی صورتیں پیدا کریں، لیکن کوئی صورت اب تک پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا ہم نے وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا، ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے جہاں تم رہ سکتے ہو۔ تو یہ جو نعمتیں جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ جو نعمتیں جسے ہم ہر ہاں استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کو گننا شروع کریں تو گن نہیں سکتا انسان، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان نعمتوں میں آدمی لوٹ رہا ہے اور ان نعمتوں میں جی رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم مسلمانوں پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اللہ کے بارے میں معلومات دیے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے راستے فراہم کیے ہیں۔ اتنی نعمتیں، اللہ اکبر، اتنی ساری نعمتیں، لیکن ہم انسان ٹھہرے ناشکر۔ ہم ان نعمتوں کا کہاں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود عمل کرو اور اللہ کے ہاں شکریہ بجا لاؤ۔ اور اللہ نے اس کے بعد کہا
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکر گزار ہمیشہ سے کم رہے ہیں, میرے بندوں میں شکر گزار ہمیشہ سے کم رہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا, ساتھ ساتھ ضرور یہ کہا کہ یہ لوگ انتہائی شکر گزار تھے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ واجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ نے کہا یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ ایک اکیلا آدمی ایک امت کے برابر ہے, انتہائی متقی پرہیزگار اور اللہ کے راہ میں ڈٹے رہنے والا ہے, اور یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وہ شاکرا لانعمہ, یہ وہ آدمی ہے, یہ وہ شخصیت ہے جو میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاتا ہے, میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ نے اسے چنا اور اللہ نے اسے سیدھے راستے میں ڈالا. اللہ نے اسے چنا اور اللہ نے اسے سیدھے راستے میں ڈالا. یہ ہو گئی بات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اسے ہم نے ان نعمتوں سے سرفراز اس لیے کیا کیونکہ یہ میری نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا, میری نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا. انہو کان عبدا شکورا, اللہ سبحانہ وتعالی نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا. اور نوح علیہ السلام کی جو زندگی کی درازی رہی ہم جانتے ہیں, اور کتنی طوالت اللہ نے ان کی زندگی میں دی تھی ہم جانتے ہیں. اتنی لمبی زندگی کے باوجود انہوں نے پوری زندگی اللہ کے شکر گزاری میں گزارا اور ہر نعمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے. یہ ہے سلیمان علیہ السلام. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنی پوری لشکر کے ساتھ نکل رہے ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے پورے لشکر کو جمع کیا اور سلیمان علیہ السلام نکل رہے ہیں. جب سلیمان علیہ السلام نکل رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی گفتگو سنی. یہ جو چونٹیاں تھیں ایک دوسرے سے کہنے لگی, ایک نے کہا کہ چلو اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ, اب یہاں سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ نکلے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان ان کی لشکر کو لے کر ہم تمام کو روند نہ ڈالیں, ہم تمام مر جائیں گے, اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے اپنے بل میں داخل ہو جائیں. چونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھی. تو سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اس گفتگو کو سنا, سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہی ہے بندہ جس کے دل میں شکران نعمت بھرا ہوا ہوتا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے اور اللہ کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے. وہ بندے کا رول اس واقعے میں دیکھیے آپ. جیسے ہی سلیمان نے ان کی گفتگو سنی تو سلیمان نے کیا کہا علیہ السلام؟ سلیمان نے نہیں کہا کہ بھائی یہ میری طاقت ہے, علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء, ہمیں پرندوں چرندوں اور یہ حشرات جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کی گفتگو اللہ نے سمجھائی اور ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا. سلیمان علیہ السلام تکبری غرور میں ان کا سینہ چوڑا نہیں ہوا, بلکہ سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر انتہائی شکر گزار ہونے کا ثبوت دیا. فوراً اللہ کے بارگاہ میں دعا کی, کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان علیہ السلام کی کیا زبردست دعا ہے, دیکھیے. ہم میں سے ہر فرد اس دعا کو یاد کریں اور جب بھی یہ یاد آئے اس دعا کو پڑھیں. جب بھی کوئی نعمت اس کے سامنے نظر آئے تو فوراً اس دعا کو پڑھے. دعا کے کیا معنی ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی, اے اللہ مجھے توفیق دے, اے اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال کہ میں ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. یہ جو تیری نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر شکریہ بجا لانے کا موقع, شکریہ بجا لانے کی توفیق اے اللہ میرے دل میں ڈال. یہ معنی ہے اوزعنی, اے اللہ میرے دل کو تیری نعمتوں پر شکریہ بجا لانے والوں میں کی طرف کر دے, میرے دل کو تیری شکریہ بجا لانے کی طرف مائل کر دے. یہ معنی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی, اے اللہ یہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں, تو نے مجھ پر ڈالے ہیں, اے اللہ ان نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق بخش. اس کے بعد کیا کہا؟ انعمت علی وان اعمل صالحا ترضى. اس کے بعد کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں, میرے اعمال نیک بن جائیں جن سے تو راضی ہو.
اللہ میرے اعمال نیک بن جائیں جن سے تو راضی ہو. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی اس دعا کے ذریعے سے کہ نعمت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ شعور اور احساس پیدا ہو کہ یہ اللہ ہی نے مجھے دیا ہے. ہاں یہ بھی شکر ہے, لیکن شکر کا اصل مقام یہ ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. شکرانے جو نعمت جو ہے, نعمت پر شکریہ بجا لانا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے شکر القلب, دوسری چیز ہے شکر اللسان, اور تیسری چیز ہے شکر الجوارح. دل سے اللہ کا شکریہ بجا لائیں. دل سے اللہ کا شکریہ بجا لانے کا معنی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر ہماری کمزوری اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کہ اللہ ان نعمتوں کو صرف تو ہی دے سکتا ہے, سانسیں صرف تو ہی چلا سکتا ہے, بارش صرف تو ہی برسا سکتا ہے, یہ زمین کو سازگار ماحول صرف تو ہی بنا سکتا ہے, اس ہوا کو سازگار صرف تو ہی بنا سکتا ہے, ہم انسان چلنے پھرنے کے قابل صرف تو ہی بنا سکتا ہے. تو ان نعمتوں کو دیکھ کر کہے کہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے, یہی توحید بھی ہے. یاد رکھ لیجیے آپ, توحید کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. یہی توحید ہے, اور اس کا شعور, اس کا احساس اور اس کا ریلائزیشن دل میں پیدا کرنا, اسی کو شکر کہتے ہیں. یہ ہے شکر القلب. ان نعمتوں کو دیکھ کر دل کی گہرائی سے آواز آئے اور دل اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ بھائی یہ کیسی نعمتیں ہیں اللہ نے مجھے دی, جبکہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا. جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے نعمتوں پر نعمتیں, نعمتوں پر نعمتیں. لیکن ہم انسان ان نعمتوں کو بات اس تعلق سے کرتے ہیں, کبھی کبھار اس کا احساس دل میں پیدا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اس لیے عام طور پر نافرمان ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی انہیں گننے کے بجائے دوسرے تیسرے کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں وہ گننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اللہ نے مجھے یہ دیا تو فوراً دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب کو کیوں وہ چیز ملی, وہ صاحب کو وہ چیز کیوں ملی, فلاں اتنا مالدار کیوں ہے, فلاں کے پاس اتنی دولت کیوں ہے, فلاں کے پاس اتنے گھر کیوں ہیں, فلاں کے پاس ایسی فراوانی کیسے. ہم دوسروں کو دیکھ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر کتنی نعمتوں کو رکھا ہے. یہاں سے ناشکری پیدا ہوتی ہے, یہاں سے انسان ناشکر بنتا ہے, دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے, اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ نے نچھاور کی ان نعمتوں پر اس کی نظر کم پڑتی ہے, پڑتی بھی ہے تو یہ فوراً کمپیریزن کر کے آدمی اس شعور کو پامال کر دیتا ہے. حالانکہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ ہماری جو ضرورت ہے, ہمیں جو ملنا ہے وہ دا بیسٹ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. جو ہمیں ملنا ہے, جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے, جس سے بہتر جو نہیں ہو سکتا اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور دوسروں کو اللہ نے دیا ہے. یہ جو ظاہری منظر ہے آپ اسے دیکھ کر بہکاوے مت آئیں. عام طور پر لوگ یہ جو ظاہری منظر ہے اسے دیکھ کر بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ فلان اب گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر میں جو چین و سکون ہے وہ اس کے گھر میں نہیں ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے اندر جو اللہ کی نعمتوں کا شعور, آپ کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا شعور اللہ نے جو دیا ہے اسے اللہ نے نہیں دیا ہے, وہ تو کافر ہے. تو یہ ہم ظاہری دنیا کو دیکھ کر, یہ رمق دمق, ایک چمک کو ہم دیکھ کر تھک جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلان 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 ہم سے بہتر ہے, فلان 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 ہم سے مالدار ہے, فلان 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 اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے پاس نہیں. فوراً ہم کمپیریزن شروع کر لیتے ہیں. یہاں پر بندے کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیے, پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو چیز دا بیسٹ مل سکتی ہے مل گئی ہے. میں سب سے بیسٹ چیز, سب سے بہترین زندگی گزار رہا ہوں. اب جو دوسروں کو جو میرے نظر میں بڑی نظر آ رہی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کے لیے وہ بڑی نہ ہو سکتا ہے یہ مجھے جو بڑی نظر آ رہی ہے ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت زدہ چیز ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی آدمی مصیبت سے بچا ہوا نہیں ہے, کوئی آدمی پریشانیوں سے بچا ہوا نہیں ہے. بہت بڑا مالدار ہے لیکن کھا پی نہیں سکتا, اس کے لیے تو پھر وہی ٹیبلٹس ہیں, وہی دوائیاں ہیں جس سے وہ زندگی گزار سکتا ہے. بہت بڑی اس کے پاس دولت ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس کی اولاد وہ تو گانجا, افیم, شراب جیسی چیزوں میں پڑی ہوئی ہے. کتنے ایسی مثالیں ہیں.
تو عزیز ساتھیو، یہ جو ظاہری چمکتی ہوئی دنیا کو دیکھ کر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو زمین کی جو رمک دھمک ہے، سونا چاندی ہے، عورتیں ہیں، گھوڑے ہیں، مویشی جانور ہیں، یہ جو دولت ہے یہ لوگوں کو چمکا کر دکھا دیا گیا ہے۔ تو دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں اسے دیکھ کر ہمیں ٹھکنا نہیں ہے، اسے دیکھ کر ہم اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا ہے، صرف یہ شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ میں جو بھی حالت میں ہوں بہتر حالت میں ہوں، جو بھی مجھے ملا ہے بہتر ملا ہے، اور اسی میں میں اللہ کی کیسے فرمانی کر سکتا ہوں، کیسے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہوں۔ یہ تعلق سے اگر کسی نے سوچ لیا تو یاد رکھ لیجیے یہ دنیا کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے، دنیا کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا الغنا انما الغنا غنا النفس، مالداری کیا ہے، بے نیازی کیا ہے؟ بے نیازی مالداری یہ ہے آدمی اپنے نفس کے اندر سوچے کہ بھائی مجھے جو ملنا ہے مل گیا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، میں ایک اللہ کا محتاج ہوں۔ یہ آدمی بہت بڑا مالدار ہے، یہ آدمی بہت بڑا بے نیاز ہے۔ تو جی ساتھیو، پہلا شکر کا رکن ہے کہ آدمی دل سے شکر کرے، شکر القلب۔ اس کے بعد جب دل میں اللہ کے ان نعمتوں کا احساس پیدا ہو تو دوسرا مرحلہ آتا ہے شکر اللسان، زبان کھول کے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لائے، کہے الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شکر اللسان ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعاؤں میں سکھایا ہے کہ ہم سارے دن اللہ کے شکریہ بجا لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب چھینکیں الحمدللہ کہیں، الحمدللہ وہ ایک شکر کی صورت ہے نا۔ آپ کھانے کی بعد کی دعا پڑھتے ہیں، سوتے وقت کی دعا اور سو کر اٹھنے کی دعا، اور اس کے بعد آپ شیطانوں سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر بجا لانا، اس کے متعلق جتنے بھی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دیا ہے کہ تم زبان سے کیسے شکریہ بجا لا سکتے ہو، زبان سے کیا کر سکتے ہو جس سے تم شکریہ بھرپور انداز میں بجا لا سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اگر کوئی کھانا کھائے تو کھانے کے بعد میری تعریف کرے، اگر کوئی پینا پیے پینے کے بعد میری تعریف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اگر کوئی بندہ ایک کرتا ہے تو اسے نعمتیں اور دیتے رہتا ہے اور دیتے رہتا ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا شکر اللسان، زبان سے شکریہ بجا لانا۔ اور ہم نے ابھی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں دیکھا، سلیمان نے کیا کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک عبادک الصالحین۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام جہاں ان کے دل میں اس نعمت کا شعور پیدا ہوا تو فوراً زبان سے بول پڑے، فوراً زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجانے لگے۔ اور تیسرا مرحلہ آتا ہے شکر الجوارح، آپ نے دل سے شکریہ بجا لا لیا، زبان سے شکریہ ادا کر دیا۔ اب تیسرا مرحلہ اہم مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں، اللہ کی نعمتوں کو حرام میں استعمال نہ کریں، اللہ کی آنکھوں کی جو نعمت ہے اسے حرام دیکھ کر ضائع نہ کریں، اللہ کی جو زبان کی شکل میں دی ہوئی نعمت ہے اسے غلط جگہ استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اگر کوئی آدمی ان جسم کے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ بندہ ناشکر ہے، یہ بندہ ناشکر ہے۔ یہ نعمت اللہ نے دی، یہ سب کچھ لینے کے بعد پھر نافرمانی، پھر گناہ، پھر وہی غلط بات، پھر وہی سوچ، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے شکر الجوارح، عمل کے ذریعے سے شکریہ بجا لائے۔ تو شکر کے یاد رکھ لیجئے تین پلرز ہیں، پہلا دل سے شکریہ بجا لائیے، دوسرا زبان سے شکریہ بجا لائیے، اور تیسرا عمل کے ذریعے سے شاکر شکر گزار بنیے۔ یہ تینوں کو جوڑ کر ہی شکریہ بجا لایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ بھائی دل میں میرے پاس احساس ہے، میں زبان سے کچھ کہتا نہیں، تو غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی زبان سے کہتا ہوں لیکن عمل میں نہیں کر سکتا، میں پنجگانے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، دوسرے کار خیر میں حصہ لے نہیں سکتا، دین کی دعوت میں حصہ لے نہیں سکتا، دین کی باتیں سن کر دین سیکھنے میں میں حصہ لے نہیں سکتا، اگر یہ کہے تو یہ آدمی یاد رکھ لیجئے نافرمان ہے، اللہ کی نعمتوں میں لوٹ رہا ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے اس نے وقت نہیں نکالا، تو یہ بہت بڑا نافرمان ہے، بہت بڑا نافرمان ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک صالح بنائے اور شکر گزار بندوں میں شمار کرے. اور میں آپ کو آخری ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہی سلیمان علیہ السلام جب انہیں معلوم ہوا کہ یمن کے علاقے میں، دور دراز علاقے میں ایک ملکہ رہتی ہے جس کا نام بلقیس، تو سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد سے سنا کہ اس کے پاس ایک بڑا عرش ہے، ایک بڑی سلطنت کی وہ ملکہ ہے، اور اس کے پاس ڈھیر سارے لوگ ہیں، اور پوری کی پوری بستی نعمتوں میں لوٹ رہی ہے، ہر آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں باغات ہیں، سب مالدار ہیں، ان گنت نعمتیں ان پر ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سب سورج کی عبادت کرتے ہیں، سب کافر ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً خط بھیجا اور کہا کہ سیدھے سیدھے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ. اور بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو بلایا اپنی سلطنت دکھانے کے لیے، اور جب وہ آ رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس کے ایک فرد سے کہا کہ وہ آنے سے پہلے اس کا جو بہت بڑا عرش ہے، اس کی جو بہت بڑا تخت ہے جس میں بیٹھ کر وہ فخر محسوس کرتی ہے، اس تخت کو میرے پاس کوئی لے لائے، اس تخت کو میرے پاس کوئی حاضر کر دیں. تو حاضر مجلس میں سے ایک صاحب اٹھتے ہیں، انہوں نے دعا کی تو وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تخت پہنچا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا تخت جس میں ملکہ بیٹھتی ہے، وہ تخت کو 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں آنن فانن پلک جھپکنے تک پہنچا دینا، یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی دربار میں رہنے والا ایک فرد یہ کام کر سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے سلیمان علیہ السلام کی دربار کی کیا عظمت رہی ہوگی. اور سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت کو اپنے پاس دیکھا، اتنا بڑا کرشمہ، اتنی بڑی ولایت دیکھی، تو سلیمان نے کیا کہا؟ سلیمان نے وہی کہا جو آج ہماری عمارتیں بن کے ایک تختی لگاتے ہیں نا، کیا لگاتے ہیں اس میں؟ ھذا من فضل ربی. سلیمان نے یہی کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب ہی سے ممکن ہے. دیکھیں شکریہ بجا لا رہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں میری کتنی بڑی عظمت ہے، میری کتنی بڑی طاقت ہے، نہیں، پہلا جملہ ہے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں. حالانکہ جہاں روب و دبدبہ دکھانا تھا سلیمان نے دکھایا. جب وہ ملکہ آئی تو سلیمان نے سب کچھ دکھایا، بعد میں کانچ کا محل دکھایا، کانچ کا محل دکھایا جس کے نیچے ندی دوڑتی ہے. تو جیسے ہی کانچ کا محل دیکھتی ہے، یہ ملکہ کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں. سلیمان کی دولت دیکھ کر، ان کی عظمت دیکھ کر اس کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، اور فوراً کہتی ہے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہتے ہیں کہ سلیمان کے ساتھ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے جہاں روب و دبدبہ دکھانا تھا دکھایا، اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ ساری نعمتیں میرے رب کی طرف سے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بندہ جو اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہے. تو زبان سے شکریہ بجا لائیں، اس سے پہلے دل سے، اور زبان کے بعد شکریہ بجا لائیں عمل کر کے. بغیر عمل کے کوئی بھی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن نہیں سکتا. صرف دل اور زبان سے شکریہ ادا کرنے میں بات ختم نہیں ہوتی، دامن میں عمل کا ہونا اشد ضروری ہے. ھذا باللہ والتوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم.